السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو کتاب نگری یوٹیوب چینل کتابوں کی نگری میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ اقرا یاسین، اور آج میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں خطائے محبت ناول، جو کہ تحریر ہے تشا گوہر کی، قسط نمبر 17۔ لیکن اس قسط سے پہلے اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو کریں لائک۔ جی ہاں، اور بیل آئیکن کا بٹن پریس کرنا مت بھولیے گا تاکہ آپ کو ہماری ہر نئی اور معیاری ویڈیو کی نوٹیفیکیشن موصول ہو سکیں۔ اب آتے ہیں ناول کی قسط نمبر 17 کی جانب۔ مژگان ایمان کے ساتھ گیسٹ روم میں ہی رہنے لگی تھی۔ اس نے دوبارہ یاور کے بیڈ روم میں قدم نہیں رکھا۔ ویسے تو سارا گھر ہی یاور کا تھا، لیکن اس کا بیڈ روم نہ جانے کیوں مژگان کو مزید اذیت میں مبتلا کر دیتا تھا۔ اسے ہر چیز سے یاور کی جھلک نظر آنے لگتی تھی، اور بار بار یہ خیال اسے اور دکھی کرتا تھا کہ نہ جانے کتنی بار وہ میرال کے ساتھ اس کمرے میں آیا ہوگا۔ پتہ نہیں کون کون سے حسین لمحوں کی یادیں ہوں گی دونوں کی۔ مژگان اس کی منگنی سے انجان تھی، لیکن اس عورت نے کہا تھا وہ میرال سے محبت کرتا ہے اور اگلے مہینے اس سے شادی بھی کرنے والا ہے۔ یوں ہی تو نہیں 5 سال سے وہ اس کی منگیتر رہی تھی، اب تک تو یاور نے اس سے شادی بھی کر لی ہوگی۔ مژگان کو غصے کے ساتھ ساتھ جلن بھی ہونے لگی تھی۔ یاور جب گھر آیا تو ایمان گیسٹ روم سے نکل رہی تھی۔ اس نے ایک نظر ایمان کو دیکھا اور اپنے کمرے کی طرف جانے لگا تو ایمان نے اسے آواز دی، یاور بھائی۔ وہ رک گیا۔ کیا آپ آپی سے سچ میں محبت کرتے ہیں؟ اتنے دنوں سے وہ جو کمرے میں بند تھی، یاور کو لگا اس سے ناراض ہے اور پتہ نہیں کیا سوچتی رہتی ہوگی۔ وہ سارا وقت یہ سوچ رہی تھی، اپنی جان سے بھی زیادہ۔ اس نے پورے یقین اور اعتماد سے کہا تھا، تو پھر میں نے آپ کو معاف کیا۔ واقعی؟ وہ حیران ہوا تھا، ایمان نے اسے اتنی جلدی معاف کیسے کر دیا تھا؟ جی، کیونکہ اگر آپ آپے کو خوش رکھیں گے تو بابا بھی خوش ہوں گے۔ مجھے نہیں پتا آپی آپ سے اتنی ناراض کیوں ہیں، لیکن میں نے بہت سوچا ہے۔ انسانوں سے غلطیاں ہو جاتی ہیں، لیکن اگر کوئی اپنی غلطی کا احساس کر لے اور اسے سدھارنے کی کوشش کرے تو اسے ایک موقع ضرور دینا چاہیے۔ ایمان نے اس سے کہا تو یاور نے دل میں سکون کا سانس لیا۔ کم از کم ایک تو اسے صحیح سمجھتی تھی۔ تھینک یو سو مچ۔ تمہیں نہیں پتا تم نے میرے دل سے کتنا بڑا بوجھ ہٹا دیا ہے۔ وہ کچھ رکا اور پھر بولا، اب اپنی بہن سے بھی کہو مجھے معاف کر دے اور ناراضگی ختم کر لے۔ وہ مجھے نہیں پتا وہ آپ سے اتنی کیوں ناراض ہیں، ان کو آپ خود ہی منا لیجیے گا، وہ کہتے ہوئے تھوڑا جھجک رہی تھی۔ یاور نے اس بات میں سر ہلائے اور اپنے کمرے کی طرف چلا گیا۔ چلو کچھ تو اچھا ہوا 2 سالوں میں۔ اس نے اپنے کمرے کا دروازہ کھولا اور امید تھی کہ وہ سامنے موجود ہوگی، لیکن وہ تو کہیں نظر نہیں آئی۔ اس نے ادھر ادھر دیکھنے کی کوشش کی، مگر وہ کمرے میں تھی ہی نہیں۔ وہ باہر نکلا اور ملازمہ سے مژگان کا پوچھا تو اس نے بتا دیا کہ وہ اور ایمان ایک ہی کمرے میں ہوتی ہیں۔ اس نے ایمان کے کمرے کا دروازہ بجایا۔ ایمان نے دروازہ کھولا۔ مژگان کو بلانا تھا، اس نے ایمان سے کہا تو وہ ایک طرف کو ہوئی اور اندر بیڈ پر بیٹھی وہ اسے نظر آ گئی۔ یاور کو دیکھ کر اس نے پھر سے رخ موڑ لیا۔ مژگان، باہر آؤ، تم سے بات کرنی ہے، اس نے کہہ دیا، لیکن وہ سنی انسنی کر کے بیٹھی رہی۔ یاور نے ایمان کی طرف دیکھا۔ آپی، یاور بھائی آپ کو بلا رہے ہیں، ایمان نے اس سے کہا تو وہ پھر بھی اسی طرح بیٹھی رہی۔ ان سے کہہ دو مجھے ان سے کوئی بات نہیں کرنی، مژگان نے دبے دبے غصے سے کہا تو یاور کا صبر جواب دے گیا۔ وہ اس کی بہن کے سامنے یوں ذلیل نہیں ہونا چاہتا تھا۔ وہ اندر آیا اور مژگان کو بازو سے پکڑ کر اٹھایا۔ وہ مزاحمت کرنے لگی، چھوڑیں مجھے، میں نے کہا نا مجھے آپ سے کوئی بات نہیں کرنی، چھوڑیں۔ وہ اس کا واویلا نظر انداز کرتا ہوا کمرے میں لے گیا اور دروازہ اندر سے لاک کرنے کے بعد اس کا بازو چھوڑا۔ ہمارا کمرہ یہ ہے، وہ نہیں۔ آج کے بعد تم اسی کمرے میں رہو گی، اب میں تمہیں کسی اور کمرے میں نہ دیکھوں۔ وہ اس پہ غصہ نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن آواز اپنے آپ ہی سخت ہو گئی تھی۔ آپ ہوتے کون ہیں مجھ پہ حکم چلانے والے؟ وہ جواباً غصے سے تپ کر بولی تو یاور بے یقینی سے اسے دیکھنے لگا۔ میں کون ہوتا ہوں؟ کسی زمانے میں محبت کی تھی تم نے مجھ سے، اور اب میں شوہر ہوں تمہارا۔ وہ ہلکا سا غرایا۔ میرا آپ سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ ماتھے پہ بل ڈال کر اس کی آنکھوں میں گھور کر بولی۔ جب سے آئی ہوں یہی رٹ لگا رکھی ہے، اگر بھول گئی ہو تو نکاح نامہ دکھا دیتا ہوں، پھر تو یاد آ جائے گا نا۔ ہاں ظاہر ہے، وہ بلیک میلنگ کے کاغذات آپ نے سنبھال کر ہی رکھے ہوں گے، وہ تنفر سے بولی۔
کیا؟ بلیک میلنگ؟ یاور کو صحیح معنوں میں اس کی بات سن کر دھچکا لگا تھا۔ وہ اس کی محبت اور نکاح کو بلیک میلنگ کہہ رہی تھی۔ کچھ لمحے وہ اسی طرح افسوس بھری نظروں سے اسے دیکھتا رہا۔ میرا خیال ہے کہ تمہیں اب میری محبت نظر ہی نہیں آئے گی۔ پتہ نہیں کس بات کو لے کر تم اتنا اوور ریئیکٹ کر رہی ہو۔ 2 سال ہو گئے ہیں اس بات کو مسکان، 2 سال۔ میں یہاں پاگلوں کی طرح تمہیں ہر جگہ ڈھونڈتا رہا اور تمہیں میری ہر چیز، ہر بات دھوکہ لگ رہی ہے۔ وہ آہستہ آہستہ افسوسناک حالت سے مایوسی اور پھر غصے میں آ گیا۔ ٹھیک ہے، اگر تم یہی چاہتی ہو تو پھر ایسے ہی صحیح۔ میں اب بالکل بھی اس بات کا لحاظ نہیں کروں گا کہ تمہیں کیسا لگے گا۔ میں اب وہی کروں گا جو میری مرضی ہوگی۔ آپ ہمیشہ سے ہی اپنی مرضی کرتے آئے ہیں۔ آپ نے مجھے جاب دی اپنی مرضی سے، آپ نے مجھے ٹارچر کیا اپنی مرضی سے، آپ نے مجھ سے اپنی منگنی چھپائی اپنی مرضی سے، آپ نے مجھ سے نکاح کیا وہ بھی اپنی مرضی سے، آپ مجھے زبردستی یہاں لائے اور پھر آپ نے مجھے یہاں قید کیا اپنی مرضی سے۔ میری مرضی کہاں پوچھی آپ نے؟ اس بات کا خیال تک نہیں کیا کہ میں کیا چاہتی ہوں۔ اب بھی آپ زبردستی مجھے اور ایمان کو اپنے ساتھ لے آئے۔ وہ رونے والی ہو رہی تھی، اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ ہر بار اس کے آنسو یاور کو بے چین کرتے تھے۔ وہ سمجھ کیوں نہیں جاتی تھی اس کے دل کی بات۔ میں تم سے پوچھ کر لاتا تو تم آ جاتی؟ نہیں، پہلے بھی تم مجھے بغیر بتائے چھوڑ کر چلی گئی تھی، اور اب پھر سے تم یہی کرنا چاہتی ہو۔ لیکن ایک بات کان کھول کر سن لو، اس بار اگر تم نے ایسی ویسی کوئی بھی حرکت کی تو میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا مسکان۔ وہ بے بس ہونے لگا۔ دھمکی بھی دیتا تو کیسے؟ اس کی محبت اس سے وہ بھی کروانے لگی تھی جو یاور علی سکندر خواب میں بھی نہیں سوچ سکتا تھا۔ جتنی مرتبہ کہو گی میں تم سے معافی مانگ لوں گا، لیکن اب تم مجھے چھوڑ کر نہیں جاؤ گی، اور یہ بات میں تم سے آخری مرتبہ کہہ رہا ہوں۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھ کر انتہائی جنونی انداز میں کہہ رہا تھا۔ مسکان نے منہ پھیر لیا۔ یاور کے دل کو تکلیف ہوئی تھی۔ اس نے آگے بڑھ کر مسکان کو دونوں بازوؤں سے پکڑ لیا۔ اور آج کے بعد تم مجھ سے اس طرح منہ نہیں پھیرو گی۔ وہ غصے سے اسے گھونٹتے ہوئے بولا۔ اس کے انداز میں جانے کیا تھا۔ مسکان نے بے ساختہ رخ اس کی جانب کیا۔ مسکان کی شکوہ کناں آنکھوں سے آنسو بند توڑ کر باہر آ گئے۔ اسے پھر سے وہ دن یاد آیا تھا جب وہ اس سے اپنے پرپوزل کا جواب سننے آیا تھا اور اسی دھوند سے کہہ کر گیا تھا کہ تم ہاں ہی کرو گی۔ وہ ہمیشہ سے ایسا ہی تو کرتا تھا، محبت میں بھی زبردستی۔ آخر کیا چاہتے ہیں آپ مجھ سے؟ وہ روتے ہوئے شکستہ لہجے اور روندھی ہوئی آواز میں کہہ رہی تھی۔ یاور نے آہستہ سے اپنی انگلی کی پوروں پر اس کے آنسو چن لیے تھے اور اسے بھینچ کر اپنے گلے سے لگایا۔ میں نے تمہیں کتنا مس کیا مسکان، تم سوچ بھی نہیں سکتی میری کیا حالت ہوئی تھی جب مجھے تمہارے جانے کا پتہ چلا تھا۔ تم اندازہ بھی نہیں کر سکتی، پلیز۔ وہ اسی طرح بے جان سی ہو کر بازو لٹکائے کھڑی رہی۔ اس نے اپنے آپ کو اس کی گریفت سے آزاد کروانے کی کوشش بھی نہیں کی۔ کچھ دیر تک تو وہ اسے اسی طرح گلے لگائے اپنی نم آنکھوں کو جھپکتا آنسو دل میں اتارنے کی کوشش کرتا رہا تھا۔ پھر آہستہ سے اس سے الگ ہوا اور بنا کچھ کہے کپڑے بدلنے چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ بات لے کر باہر آیا تو مسکان فرش پہ بیٹھی بیڈ کے ساتھ اپنا سر ٹکائے ہلکی سی نیند میں تھی۔ اس نے کندھا ہلانا چاہا مگر پھر اس کی نیند خراب ہونے کے خیال سے اسی طرح رہنے دیا۔ شاید اس کی ناراضگی کی برف کچھ پگھل رہی تھی، اس لیے اس کمرے سے نہیں گئی تھی۔ وہ اسے ڈسٹرب کیے بغیر کمرے سے نکلا اور اپنے اسٹڈی روم میں آ گیا۔ اس رات مسکان روتے ہوئے اسی بیڈ سے سر ٹکا کر فرش پہ بیٹھی بیٹھی سوئی تھی، اور یاور ساری رات کرسی پر بیٹھا مسکان کے بارے میں سوچتا رہا تھا۔ اس رات کے بعد وہ اسے گھر میں نظر نہیں آیا۔ وہ مسکان کو سنبھلنے کا وقت دے رہا تھا۔ وہ ایک دم ہی اس پہ اپنے رشتے کا بوجھ نہیں ڈالنا چاہتا تھا۔ پتہ نہیں کیوں، لیکن وہ اس دن کے بعد یاور کے کمرے میں ہی رہنے لگی تھی۔ شاید اس کی دھمکی بھرا انداز یاد آیا تھا، یا اس کا دل بے ایمان ہونے لگا تھا۔ ایمان نے نیچے دائیں طرف والا گیسٹ روم ہی سنبھال لیا تھا، کیونکہ یاور نے اسے کہا تھا کہ وہ کوئی بھی کمرہ لے سکتی ہے اس کے بیڈ روم کو چھوڑ کر۔ وہ اسی میں خوش تھی کہ اس کا بہنوئی اس کی بہن سے اتنی محبت کرتا ہے۔ اتنے بڑے گھر میں رہنا بھی اسے اچھا لگ رہا تھا۔ کچھ دنوں میں وہ ہر چیز سے مانوس بھی ہو گئی تھی۔ اس نے مسکان سے بات کی کہ وہ آگے پڑھنے کے بارے میں سوچ رہی ہے، لیکن مسکان فی الحال کسی چیز کی حامی نہیں بھر رہی تھی۔ ظاہر ہے ایمان پڑھے گی تو فیس تو وہی دے گا۔ وہ اب بھی یاور کا احسان لینے سے انکاری تھی۔ مسکان کو لگ رہا تھا کہ آج نہیں تو کل یہ سب بھی اسے جتایا جائے گا۔
وہ ایمان سے باتیں کر کے اپنے اور یاور کے بیڈ روم میں آ جاتی تھی۔ وہ تو گھر پہ ہوتا نہیں تھا تو اس کمرے میں رہنے میں کیا آر تھی؟ ویسے بھی جب سے وہ اسے دھمکا کر گیا تھا تب سے مزگان نے اس کمرے میں رہنا شروع کر دیا تھا، لیکن اس کمرے میں اس کی کمی محسوس ہوتی تھی۔ اس کمرے کی ایک ایک چیز اس کی یاد دلاتی تھی، خاص طور پر اس کمرے کی خوشبو۔ ویسے تو پورا گھر ہی خوبصورت تھا، لیکن اس کا کمرہ سب سے زیادہ خوبصورت اور اسٹائلش تھا۔ کالے رنگ کی تھیم کا کمرہ اس نے پہلی بار دیکھا تھا۔ پچھلی مرتبہ جب وہ اسے زبردستی اپنے ساتھ لایا تھا تو مزگان نے اتنی توجہ نہیں دی تھی، لیکن اب غور کیا تو پتہ چلا کہ سب کچھ ویسا ہی تھا، کچھ بھی نہیں بدلا تھا۔ کمرے کی پچھلی والی دیوار ان بریکیبل شیشے کی تھی، جس کے آگے لگے کالے اور سلور امتزاج کے پردے ہٹاؤ تو روشنی اندر آتی تھی۔ پچھلی جانب سوئمنگ پول تھا اور سامنے کی طرف کافی بڑا لان تھا۔ 5 منٹ تو مین گیٹ سے اندر آنے میں ہی لگ جاتے تھے۔ گھر بلا شبہ بہت حسین تھا۔ باہر سے وہ سفید رنگ کا محل لگتا تھا۔ پورا گھر 3 رنگوں پہ مشتمل تھا، کالا، سفید اور گرے۔ کہیں کہیں ڈارک اور لائٹ براؤن کا بھی استعمال کیا گیا تھا۔ اس گھر میں یاور اکیلا رہتا تھا اور نوکروں کی فوج تھی۔ یہ گھر اس نے اپنے کمائے ہوئے پیسوں سے بنوایا تھا اور اس کی ہر چیز اس کی مرضی کی تھی۔ کمرے کے وسط میں دیوار کے ساتھ ایک جہاز سائز بیڈ تھا۔ ایک طرف ڈریسنگ روم تھا جس کے ساتھ کافی بڑا سا باتھ روم بھی تھا۔ ایک کونے میں اسٹائلش سا سنگھار میز تھا جس کے آئینے میں ترچھا ہو کر دیکھو تو بیڈ بھی نظر آ جاتا تھا۔ ایک طرف کو کتابوں کا خوبصورت سا دیوار کی ریک لگا ہوا تھا۔ اس کے علاوہ ایک کمفرٹیبل 2 سیٹر صوفہ بھی تھا جس پر بیٹھ کر اسکرین پر کچھ بھی دیکھا جا سکتا تھا۔ اس صوفے کے آگے کو ایک چھوٹا میز اور کچھ سجاوٹ کی چیزیں بھی رکھی ہوئی تھیں۔ کمرہ کافی بڑا اور کھلا تھا۔ اس کے باوجود ہر چیز مختصر اور بہت قیمتی تھی۔ ڈریسنگ روم ایک واک ان کلازٹ تھی۔ ایک طرف کو یاور کی ساری شرٹس، پینٹس، کوٹ، ٹائی وغیرہ رکھی تھیں اور الگ الگ خانوں میں اس کے جوتے، رومال، گھڑیاں، چشمے وغیرہ۔ دوسری جانب کی الماری میں کچھ زنانہ کپڑے اور جوتے وغیرہ تھے۔ مزگان کے پاس اپنے تو 2 ہی سوٹ تھے جو کافی گھس گئے تھے، اور یاور جس طرح اسے لے کر آیا تھا اس کا ایک ہی سوٹ اس کے پاس تھا جو اس نے پہنا ہوا تھا۔ وہ یہ کپڑے پہننا نہیں چاہتی تھی، یہ سوچ کر کہ پتہ نہیں کس کے ہوں گے، شاید میرال کے ہوں۔ حیرت انگیز بات یہ تھی کہ کپڑے مزگان کے ناپ بھی آ رہے تھے، لیکن وہ کیا کرتی؟ کب تک انہیں کپڑوں میں رہتی؟ ایمان نے بھی گیسٹ روم کی الماری میں اپنے سائز کے کچھ کپڑے نکال کر پہننا شروع کر دیے تھے۔ اسے بالکل نہیں معلوم تھا کہ یہ کپڑے الماری میں کب آئے اور کیسے آئے تھے۔ مزگان کے پاس کوئی دوسرا آپشن نہیں تھا، اس لیے اس نے بھی الماری میں لٹکے کپڑے ہی پہننا شروع کر دیے تھے۔ اب وہ خود سے تو کبھی بھی یاور سے نہ کہتی کہ مجھے کپڑے چاہیے۔ بے شک وہ اس کا شوہر تھا، لیکن وہ اس سے ناراض تھی اور اس کی انا یہ بات گوارا نہیں کرتی کہ وہ اس سے کچھ مانگے۔ آج بھی صبح اس نے یاور کو گھر پہ نہیں دیکھا تھا اور وہ یہی سوچ رہی تھی کہ اتنی محبت کے دعوے کرنے کے باوجود وہ اسے نظر انداز کر رہا ہے، ضرور میرال کے ساتھ ہوگا۔ اس کا دل عجیب عجیب سے وہموں کا شکار ہو رہا تھا۔ جب سے وہ اسے یہاں لایا تھا اس کے بعد وہ دوبارہ نظر ہی نہیں آیا تھا۔ وہ جتنا بھی اسے الزام دیتی لیکن اس کا دل بار بار بے ایمان ہونے لگتا تھا۔ اگر یوں ہی نظر انداز کرنا تھا تو واپس لانے کی کیا ضرورت تھی؟ سوچتے ہوئے اس کی آنکھیں بار بار بھیگنے لگتیں، اپنا آپ بے مول سا لگنے لگتا تھا، دل بے ساختہ بھر آنے لگتا۔ انہی سوچوں میں ڈوبی وہ نہانے چلی گئی۔ اس کے باتھ روم میں انتہائی خوبصورت جیکوزی نصب تھی۔ پورا باتھ روم جدید طرز کا بنا ہوا تھا اور کافی بڑا تھا، لیکن جیکوزی میں نہانے کا اپنا ہی مزہ تھا۔ اس نے کافی دیر لگائی۔ وہ جیکوزی میں پانی بھر کر کچھ دیر بیٹھی اپنے ذہن کو پرسکون کرتی رہی۔ جب اچھی طرح نہا چکی تو اس نے باتھ روب پہنا اور باہر نکل آئی۔ یاور 2 دن کے لیے شہر سے باہر میٹنگ کے لیے گیا تھا۔ سائٹ ایریا میں کچھ مزدور آپس میں لڑ پڑے تھے، ایک شدید زخمی بھی ہو گیا تھا، اسے ہسپتال لے کر جانا پڑا اور دوسرے کو جیل سے چھڑوانا پڑا۔ اسی چکر میں 2 کے بجائے اسے 5 دن لگ گئے۔ اب وہ واپس آیا تو سیدھا اپنے کمرے میں گیا۔ اس کا خیال تھا کہ مزگان کمرے میں ہی ہوگی، مگر کمرہ خالی تھا۔ اسے مایوسی نے گھیر لیا۔ اپنا کوٹ وہ ایک جانب کو رکھتا ہوا باتھ روم کی جانب بڑھ گیا۔ ہینڈل گھمایا تو دروازہ لاک تھا، یعنی مزگان باتھ لے رہی تھی۔ اس کی مایوسی ایک دم غائب ہوئی تھی اور چہرے پر بے ساختہ مسکراہٹ آ گئی۔ وہ اسٹڈی روم کے باتھ میں جا کر نہایا اور کپڑے تبدیل کر کے واپس کمرے میں آ گیا، لیکن تب بھی کمرہ خالی اور باتھ روم لاک ہی تھا۔ وہ وہیں بیڈ پر دراز ہو کر اس کا انتظار کرنے لگا۔
مژگان اپنی ہی دھن میں بالوں کو تولیے سے رگڑتی ہوئی باتھ روم سے باہر آئی تو کمرے میں دوسرا وجود دے کر ایک دم ٹھٹکی۔ یاور اس کے سامنے مزے سے کوہنی کے بل سر کو اونچا کیے بیڈ پر لیٹا ہوا نظر آیا۔ وہ کب سے اس کا انتظار کر رہا تھا۔ اب اسے یوں سامنے دیکھ کر اس کے دل میں کھلبلی مچی تھی۔ ایک لمحے کو تو وہ وہیں جم گئی۔ یاور کے ہونٹوں پہ گہری مسکراہٹ سجی ہوئی تھی۔ اس کی گہری نظریں اپنے وجود پر پھسلتی دیکھ کر وہ بوکھلا گئی۔ اسے سمجھ نہیں آیا کہ وہ کیا کرے۔ وہ فوراً دروازے کی جانب بھاگی۔ کہاں بھاگ رہی ہو؟ میرے پاس آؤ۔ وہ اسی رعب سے کہہ رہا تھا جو اس کی پہچان تھی۔ کیسا تحکمانہ انداز تھا، اب تھوڑا سا حق جتانا تو بنتا تھا۔ آپ سے مطلب؟ مژگان کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا تھا۔ اس کی بے باک نظریں مژگان کو اندر ہی اندر خوفزدہ کر رہی تھیں۔ اس نے لاک کھولا اور نوب گھمایا۔ مجھ سے ہی تو سارے مطلب ہیں۔ وہ ایک دم سے اٹھ کر اس کے سامنے آ گیا۔ اس سے پہلے کہ وہ دروازے سے باہر جاتی، یاور نے دروازہ بند کر کے نوب پہ ہاتھ رکھ دیا۔ وہ ایک دم سے پیچھے ہٹی۔ اتنی دیر کون لگاتا ہے؟ کب سے انتظار کر رہا تھا میں، وہ دروازے کے آگے کھڑا شرارت سے کہہ رہا تھا۔ اس کی گہری نظریں مژگان کو اندر سے بہت زیادہ نروس کر رہی تھیں۔ آپ کو شرم نہیں آتی؟ اپنی گھبراہٹ چھپانے کے لیے مژگان غصے سے بولی تھی۔ نہیں، بیوی ہو تم میری، تم سے کیسی شرم؟ یاور نے اسے اپنی جانب کھینچنے کے لیے ہاتھ آگے بڑھایا تو وہ نفی میں سر ہلاتی ہوئی بدک کر مزید پیچھے کو ہوئی۔ آپ کبھی نہیں بدلیں گے، سب کچھ تو لے لیا آپ نے مجھ سے، اب اور کیا چاہتے ہیں؟ اس کی آنکھوں میں پھر سے آنسو بھرنے لگے۔ بار بار یہی خیال اس کے دل کو زخمی کر رہا تھا کہ اتنے دن سے وہ اسے نظر انداز کرتا رہا۔ اس کے خدشات اور سوچوں سے انجان مژگان کی بھیگی آواز اور آنکھوں میں تیرتی نمی نے یاور کے دل کو زور سے بھینچا تھا۔ وہ ایک دم سنجیدہ ہو گیا۔ محبت چاہتا ہوں تمہاری۔ ہزاروں لڑکیاں مجھ پہ مرتی ہیں لیکن میں صرف تم پہ مرتا ہوں۔ تمہارے جانے کے بعد تمہیں بھلانے کے لیے بھی کہیں اور دل نہیں لگایا میں نے۔ بہت بڑا انکشاف کر رہا تھا وہ، جس پر مژگان کو بالکل بھی یقین نہیں تھا۔ تو لگا لیتے، کس نے روکا تھا؟ وہ اس سے کچھ فاصلے پر کھڑی روتے روتے بولی۔ تمہاری محبت نے۔ میں تم پہ چیٹ نہیں کرنا چاہتا تھا، وہ آہستہ سے شکست خوردہ لہجے میں بولا تھا۔ آپ میرے ساتھ اور بھی بہت کچھ ایسا کر چکے ہیں جو آپ کو نہیں کرنا چاہیے تھا، وہ تڑپ کر بولی۔ نہ جانے کیوں سارے گلے شکوے اسے ابھی ہی یاد آئے تھے۔ اسی لیے تو معافی مانگ رہا ہوں تم سے، ورنہ تم جانتی ہو یاور علی سکندر کسی سے معافی نہیں مانگتا۔ وہ اسے اس کی اہمیت بتا رہا تھا۔ اس کی دوری نے یاور کو بہت دکھی کر دیا تھا۔ اب وہ مل گئی تھی تو وہ اسے اپنی محبت کا ہر رنگ محسوس کروانا چاہتا تھا، مگر وہ اسے خود تک رسائی دیتی ہی نہیں تھی۔ اور مجھے آپ کی معافی کی ضرورت نہیں ہے، میں آپ کو کبھی معاف نہیں کر پاؤں گی۔ یاور کا دل ایک بار پھر کسی نے مٹھی میں دبا کر بھینچا تھا۔ وہ رو رہی تھی اور اس کے آنسو یاور کے دل پہ گر رہے تھے۔ وہ آہستہ قدموں سے چلتے ہوئے اس کے قریب آیا اور ایک قدم کے فاصلے پہ رکا تھا۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر مژگان کے آنسو صاف کرنا چاہا، مگر مژگان ایک دم پیچھے ہٹی تھی۔ ہاتھ مت لگائیں مجھے۔ اس کے لفظوں سے زیادہ اس کے لہجے نے یاور کو تکلیف پہنچائی تھی۔ اس نے اپنا ہاتھ واپس کھینچ لیا۔ اچھا ٹھیک ہے، مگر تم رویا مت کرو۔ تمہاری ان خوبصورت آنکھوں میں میری وجہ سے آنسو آئے، یہ مجھ سے برداشت نہیں ہوتا۔ وہ اسے اداس نظروں سے دیکھنے لگی۔ یہ بات اذیت دینے سے پہلے سوچنی چاہیے تھی۔ یاور بے بس ہو گیا تھا۔ وہ جو کبھی کسی کے آگے بے بس نہیں ہوا تھا، مژگان کے سامنے ہو گیا تھا۔ اس نے آہستہ سے لاک کھولا اور ایک نظر مژگان کو دیکھ کر دروازہ کھول کر خود ہی باہر نکل گیا۔ مژگان نے اپنے آنسو صاف کیے۔ اسے تکلیف میں دیکھ کر وہ تڑپا تھا۔ اس کی تڑپ مژگان نے محسوس بھی کی تھی، پھر بھی وہ اسے معاف کرنے کو تیار نہیں تھی، کم از کم ابھی نہیں۔ کچھ زخموں کے بھرنے میں زیادہ وقت لگتا ہے۔ یاور اپنے اسٹڈی روم میں آ گیا تھا۔ اس نے پھر سے اپنے آپ کو کام میں مصروف کر لیا تھا۔ اس کے بے چین دل کو ابھی سکون میسر نہیں ہونا تھا، ابھی کچھ اور وقت لگنا تھا مژگان کے دل کو پگھلنے میں۔ جی تو فرینڈز، کیسی لگی آپ کو آج کی قسط؟ امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ پھر حاضر ہوں گے ناول کی نئی قسط کے ساتھ۔ تب تک کے لیے شکریہ۔ اللہ حافظ۔